بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما محمد مشتاق حسین صاحب، چیئرمین پریوار گروپ، ڈاکٹر قدرت نواز بیگ صاحب NRI، سید صادق صاحب، ہارون صاحب، مہندر سنگھ پاجی صاحب، منان اکبر صاحب، اور دیگر قائدین، بزرگ اور دوستوں، محمد مشتاق حسین پریوار گروپ کے چیئرمین کو محمد مشتاق حسین چیئرمین پریوار گروپ کو آپ نے بھی سنا، سماعت کیا۔ ان کے والد محترم اس وقت MLA تھے جس وقت میری پیدائش ہوئی تھی، اور 5 برس سیتا رام باغ اسمبلی حلقے کے وہ MLA تھے، اور اس کے بعد 74 سال کے اس آزاد ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد احمد حسین صاحب RTC کے واحد مسلم چیئرمین بنے برہمانند ریڈی کے دور میں۔ تو مشتاق احمد حسین صاحب بائی برتھ پولیٹیشین ہیں۔ اب ان کی تقریر کے بعد کھڑایا گیا ہے، بڑی آزمائش کا دور ہے۔ منان خان انجینئر کو میں ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تو کیے جاؤ لے کر نام خدا، کچھ تو کیے جاؤ لے کر نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ منان خان انجینئر کو ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تو کیے جاؤ لے کر نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ اب ان کے سینکڑوں جو ایونٹس ہو رہے ہیں، اندھیرے گھروں میں اجالا لانے کے لیے، جس کی سرپرستی صادق بھائی کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہوا مشتاق حسین صاحب کر رہے ہیں، تو ایک شعر اس ایونٹ کے تعلق سے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یقیناً آپ تمام کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کروں گا۔ ہندوستان کی بنیاد ہی سیکولرزم اور قومی یکجہتی پر مبنی ہے۔ ابھی مشتاق حسین صاحب نے کہا 4 مینار کے 4 میناروں کی بات، تو میں اس کو مکمل کہہ دوں گا کہ جب حیدرآباد کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی، محمد قلی قطب شاہ فاؤنڈر آف حیدرآباد کے ہاتھوں، تو انہوں نے 4 مینار کا اعلان کیا، اور بنیاد رکھنے بڑی اعلیٰ تقریب ہوئی تھی، تاریخ بتاتی ہے۔ تو اس وقت پوچھنے والوں نے پوچھا قلی قطب شاہ بادشاہ سے کہ 4 مینار کا کیا مطلب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جب تک یہ 4 مینار قائم رہے گا، یہ اعلان کرتے رہے گا یہ حیدرآباد ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی کا حیدرآباد۔ تو گنگا جمنی تہذیب حیدرآباد کی آج ساری دنیا میں مانی اور پہچانی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کی پہچان خود گنگا جمنی ہے، لیکن
عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے اگر اجازت دیں تو میں کہوں گا آج کی دن بدن بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی، آج کی دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار کو ختم کرنا پڑے گا، تب ہی ہندوستان باقی رہے گا، ورنہ ہندوستان میں یہ فرقہ پرستی چلتی رہے گی۔ اور اس ملک کو آزاد ہوئے 74 برس کا عرصہ گزرا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے 1000 سال تک اس ملک پر حکمرانی اور جہاں بانی کی ہے۔ اس ملک کے چپے چپے پر ہمارے حکمرانوں کی عظمت کے نشان ہیں۔ کوئی بھی بادشاہ ہو، اکبر اعظم ہو کہ جہانگیر ہو، کوئی بھی بادشاہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سیکولرزم اور ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارگی کی بات، کہ آخری نظام دکن کی حکومت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 39 سال تک نظام کی حکومت رہی اور 39 سال ان کے ساتھ وزیر اعظم مہاراجا کشن پرساد رہے۔ یہ ہماری سیکولر پالیسی رہی۔ اور حیدرآباد کے کوتوال پولیس کمشنر جو ہے بوگلو راما کرشنا تھے۔ تو یہ ہماری سیکولر پالیسی رہی ہے، چاہے سارے ہندوستان کے چپے چپے پر حکمران ہم تھے، لیکن ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کا اتحاد تھا۔ آج 74 سال کے آزاد ہندوستان میں آپ غور کیجئے، آج بھی وہ حکمرانی کی عظمت کے نشان ہندوستان میں باقی ہیں جو ہم نے حکمرانی کی تھی۔ میری مراد تاج محل سے ہے، قطب مینار کی بلندی سے ہے، دلی کا لال قلعہ ہمارے حکمرانوں کی دین ہے، چار مینار ہم نے بنایا، قلعہ گولکنڈے کی عمارت چلا چلا کر کہتی ہے کہ ہم نے بنایا، دلی کی جامع مسجد ہم نے بنایا، پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ ہم نے بنایا۔ اب آپ کون سی چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ 74 سال کے آزاد ہندوستان میں تم نے اسمبلی نہیں بنایا، تم نے راج بھون نہیں بنایا، تم نے سیکریٹریٹ نہیں بنایا تھا۔ یہ تاریخ یہ بتاتی ہے۔ آج بھی جب پولیس کمشنر افطار پارٹی کا اہتمام کیا تو چو محلہ پیلیس کو منتخب کیا۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ چو محلہ پیلیس سے زیادہ بڑی عمارت حیدرآباد میں نہیں ہے۔ تو آج ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم نے، ارے بھائی، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ غور کیجئے، اس ملک کی جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، ہندو مسلم سکھ اور عیسائی سینہ سپر ہو کر آگے بڑھا گولیوں کے سامنے جب ہمیں ہندوستان میں آزادی ملی۔ اور اس وقت مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ اگر اردو کے ولولہ انگیز اشعار نہ ہوتے، اردو کے ولولہ تقاریر نہ ہوتی، اردو کے انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہ ہوتا، تو ہمیں آزادی نہیں ملتی۔ اور سارے ہندوستان میں مہاتما گاندھی جی کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے کہا، میں ان اردو والوں کا اور مسلمانوں کا جس نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں قربانیاں دی، میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ گاندھی جی کی تقریر آج بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ نا انصافی، اردو کے ساتھ نا انصافی اور موب لنچنگ کے واقعات اور گوشت کے نام پر قتل، غارت گری اور مظفر آباد میں فساد، کبھی بھاگلپور اور مراد آباد میں فساد، اور کبھی جو ہے مسجدوں کی بے حرمتی، یا آخر کیا ہے؟ تو بات کھل کر یہ سامنے آتی ہے۔ 74 سال میں تمہیں اقتدار ملا تو ایسا لگا نادیدے کو ملیدہ ملا، فاتحہ دینے ملا نہیں ملا۔
عجیب و غریب بات، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ 1937 میں مہاتما گاندھی جی نے ٹرین کا سفر کرتے ہوئے کراچی پہنچا اور علامہ اقبال سے ملاقات کی اور کہا اقبال صاحب آپ نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لکھا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا، اس پر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے مہاتما گاندھی جی کا جو ہے والہانہ استقبال کیا، سنمانن کیا، وہ تو ہماری تہذیب میں ہے۔ گاندھی جی خوش ہوئے، گاندھی جی نے کہا اقبال صاحب ہندوستان ایک گلدستہ ہے جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کوئی مذہبی شعر بھی لکھ دے تو برجستہ گاندھی جی کی موجودگی میں علامہ اقبال نے کہا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان۔ تو اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں۔ آج منان خان انجینئر اگر عید ملاد کرتے ہوئے سکھ بھائی، ہندو بھائی، عیسائی بھائی اور مسلمان بھائیوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو میں ان کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہندوستان کی بنیاد میں ہی قومی یکجہتی اور سیکولرزم ہے۔ ہم کو ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے، جیسا کہ انگریزوں کی غلامی سے اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی، پھر ایک مرتبہ ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے، فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو جو ہے تم اگر خاموش رہو گے تو دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ آج اٹھو اور متحد ہو جاؤ۔ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کا ہندوستان ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ آج اگر مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کے باپ کا ہندوستان ہے، نریندر مودی صاحب میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں ہندوستان 130 کروڑ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کا ہے، جس نے قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کروایا تھا۔ میں منان جا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں آپ تمام سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کے جو ایونٹس ہیں جاب میلہ کے، وہ بہت کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ آج نوجوان آگے بڑھیں، اپنی بے روزگاری کو دور کریں، سرکاری ملازمت میں بھی آگے بڑھیں، سرکاری ملازمت حاصل کریں۔ بہرحال آپ کی اکنومیکلی پوزیشن جتنا مضبوط ہوگا، ہم اتنا اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں گے، اتنا اپنے پیرنٹس کا ساتھ دیں گے، اور اپنے آپ سے جو ہے سیٹسفائی ہوں گے، پھر ہندوستان کے لیے ووٹ دیں گے۔ جے ہند، جے تلنگانہ۔